جی سوالات. جی آپ سوال سب سے پہلے آخر سے آیا وہیں سے شروع کریں میڈم سے. ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے، آپ نے نیند زیادہ آنا کہا ہے کہ بیماری ہے، تو نیند زیادہ آنا اور اس میں خواب آنا، اور وہ بھی قبل از وقت خواب آنا، یعنی جسے سچے خواب کہتے ہیں، اگر یہ بیماری ہے تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں، اسپیشلی اسلامک ہسٹری دیکھیں، اس میں جو صوفیہ اکرام تھے، درویش تھے، وہ سوتے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ وہ بھوک پیاس اور سردی گرمی سے بے نیاز ہوتے تھے، انہیں نیند بھی زیادہ آتی تھی اور انہیں خواب بھی آتے تھے. تو اس کو میں چاہوں گی کہ کیا یہ بیماری ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے ہی اس کی سمٹمز بتا دی تھی کہ مریض ایک تو بالکل نہیں سوتا، اگر وہ سو جاتا ہے تو اپنی نیند کو وہ برقرار نہیں رکھ سکتا، پرسسٹنٹ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، یا پھر صبح بہت جلدی اٹھ جانا. یہ علامات ہمارے DSM ڈائگنوسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز، جس کے اکارڈنگ ہم بندوں کو ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ اس بیماری کا شکار ہے، اس کے اندر سے پڑھ کر. تو 1 مہینہ تک اگر یہ علامات رہتی ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اگر یہ علامات دن میں بھی نیند کے دورے پڑنا، رات کو بھی نیند کے دورے پڑنا، تو یہ پھر انسومیا کا شکار ہے. اور جہاں پہ آپ نے دہشتوں کی بات کی کہ خواب آتے ہیں، پرانی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، آنے والے وقت کی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اس پہ تو ابھی تو کوئی ریسرچ نہیں ہوئی کہ آنے والے وقت کی. ہم پرانی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ انکانشیس پارٹ، یعنی پچھلی ہماری جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں جو ہے سٹور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کانشیسلی انہیں جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے خواب میں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، یعنی پرانی چیزیں ہمارے کانشیس مائنڈ میں دکھائی دیتی ہے. السلام علیکم. لا میں ہمارے ہر ایکٹ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک انٹینشن، اس کے بعد پریپریشن، کمیشن اور کانسیکوینسز. سوری مجھے سمجھ نہیں آتی. 4 لفظ ہوتے ہیں ہر ایکٹ کو پرفارم کرنے کے. نمبر 1 ذہن میں انٹینشن، پریپریشن، کمیشن اور کانسیکوینسز. ہمارا جو پاکستان کا لا ہے اس کے مطابق جب کوئی جرم کرتا ہے تو لائر سب سے پہلے پلی لیتا ہے کہ وہ انکانشیس، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس نے شراب پی ہوئی تھی، وہ بچ جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں اس کو کنٹریکٹ ایکٹ میں اور پاکستان پینل کوڈ میں یہ پلی لی جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے جب بندہ جرم کرتا ہے تو اس کی جو سین کرتا ہے تو اس کا وہ ضمیر جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے. تو یہ بیماریوں کا باعث نہیں مانتا. تو کیا آپ پاکستانی حکومت کو یہ جو شراب کی بٹیاں ہیں، الکوہل کی ہر جگہ پہ ملتی ہے، اس بارے میں ذرا آپ، تاکہ یہ ہمارے مینٹل ڈس آرڈرز کم ہو سکیں، اس پہ پلیز کچھ روشنی ڈالیے گا. سر کسی کو بچانے کے لیے بھی یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو سائیکیٹری مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وکیل بھی بہت ہوتے ہیں جو جن کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی، کوئی پروف نہیں بچتا، تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پہ پاگل تھا، یہ ill تھا. کیونکہ پھر اس کے جو درمیان ہے سائیکیٹرسٹ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. وہ ایسی رپورٹ تیار کر دیتے ہیں، اس میں لگتا ہے کہ یہ واقعی میں پاگل تھا، یہ کچھ سائیکوسس کا مریض تھا، اس کا دماغ نہیں چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کو شیزوفرینیا تھا، ڈپریشن تھا، جو بھی تھا. تو وہ لکھ دیتے ہیں رپورٹ کے اندر، اور پھر جو ہے عدالت میں وہ چیز جاتی ہے تو پھر جج کو بھی لگتا ہے کہ یہ پاگل تھا، اس لیے یہ جرم کر دیا، تو اس لیے اس کو معافی مل جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات پہ بہت زیادہ چھان بین ہونی چاہیے کہ آپ بالکل بھی کسی کو ایسے نہ بچاؤ. جو مجرم ہے اسے سزا تو ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نفسیات کا سہارا لے کر کسی مجرم کو بچا رہے ہو. میرا نام ممتاز راشد لاہوری. میں شاعری کرتا ہوں، تو مزاحیہ شاعری جو ہوتی ہے وہ مجھے بڑا سکون دیتی ہے. تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ مزاحیہ پروگرام دیکھنا، مزاحیہ ڈرامے یا اسٹیج ڈرامے، یہ اداسی دور کرنے وغیرہ میں کس حد تک فائدہ مند ہے؟ سر یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. کچھ ڈیز پہلے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس پہ لوگوں کے کچھ غلط کمنٹس بھی آئے ہوئے تھے. میں نے یہ بولا تھا کہ میاں بیوی ساتھ میں بیٹھ کر کوئی ڈرامہ دیکھے، کامیڈی، ٹھیک ہے، جس میں کوئی مزاحیہ چیزیں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسیں. اس چیز پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ آپ ہنسیں گے
اتنا زیادہ آپ جو ہے ایکٹیو رہیں گے، آپ کا ڈپریشن کم ہوگا، انگزائٹی کم ہوگی، اسٹریس آپ کی کم ہوگی، آپ خود کو نارمل محسوس کریں گے. لیکن زیادہ ہنسنا بھی وہ پھر ہمارے پاکستانی جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، ایویں ہی ہنسی جا رہا ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں کہ اگر وہ ہنس رہا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی شیئرنگ ڈال دے، اپنی بھی ہنس لے تاکہ وہ ٹھیک رہے. اگر آپ منہ بنا کے بیٹھے رہو گے ہر وقت تو دوسروں کو بھی ایسے محسوس کراؤ گے کہ میں پریشان ہوں، تم بھی میرے ساتھ پریشان ہی رہو، تو پھر سارا معاشرہ جو ہے نفسیاتی مریض ہو جائے گا. آپ نے یہ بتایا کہ رات کو پانی کو اوائڈ کرنا چاہیے. وٹ اباؤٹ ملک؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو لائٹس کا آپ کہہ رہی تھی کہ نیلی روشنیاں جو ہیں وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیے صحیح نہیں ہیں، تو اگر لائٹ کی بجائے کمپلیٹ ڈارکنیس ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تیسرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو سلیپ واکنگ ہے، یعنی کچھ لوگ نیند میں ہی ہوتے ہیں لیکن دے واک، تو وہ لیکن صبح جب پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں اور اچھی خاصی نیند جو ہے وہ پوری بھی کر لیتے ہیں. تو اٹ از کوائٹ ان نیچرل کہ بندہ بیٹھا ہو، سیٹ پہ بیٹھا ہو اور وہ سو رہا ہے اور سو کے خراٹے لینا شروع کر دیے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں پلیز. تھینک یو. سر پہلا کویشچن آپ کا تھا کہ پانی کا کم استعمال کریں. پانی کا کم استعمال میں نے اس لیے نہیں بولا کہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے. دن میں آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں. میں یورن کی بات کر رہی ہوں. جب آپ کو یورن آئے گا، آپ واش روم جائیں گے، وہاں کچھ تو ٹائم لگا کے آئیں گے نا. جب واپس آئیں گے تو فوراً بستر پر آ کر آپ کو فوراً سے نیند نہیں آ جائے گی، آپ کو تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی. اس اسٹرگل کی ڈیوریشن میں آپ کو جو ہے نیگیٹو تھنکنگ آئے گی. ٹھیک ہے، کچھ ایسا آپ سوچنا شروع کر دیں گے، چاہے پازیٹیو بھی آ جائے، لیکن وہ پھر سوچیں آگے آگے چلتی رہتی ہیں، تو وہ مسائل کا باعث بنتی ہیں. دوسرا کویشچن یہ تھا کہ نیلی روشنی کا، ہمارا میلاٹونن ہے نیورو ٹرانسمیٹر کی میں مادہ ہم بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیلی روشنی سے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیند جو ہے، ہم انسومیا کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لال روشنی سے وہ کم ہو جاتا ہے، ہمیں نیند اچھی آ جاتی ہے. آپ ڈارکنیس کی بات کریں، بہت اچھی بات ہے. اب اندھیرا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی روشنی ہو، اور اس کے ڈیوریشن میں آپ اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر سکتے ہیں کہ میں نے سونے کے لیے جانا ہے. سوری، تیسرا کویشچن آپ کا. ہاں بیٹھے ہوئے آپ سو جائیں. سر اس پہ ریسرچ ہوئی تھی، یو کے میں ریسرچ ہوئی تھی. وہ سارے جو تھے ان کو ایک فنکشن میں بلایا گیا تھا. اب رات کو وہ چل کے ایک ہال میں جمع ہو گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے، پھر واپس جا کے سو بھی گئے تھے. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا چل لیتے ہیں، پھر 8 سال کی عمر میں یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اور بیٹھ کے سونا یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ تھوڑے اسٹریس میں ہو، یا آپ کا کام ورک تھوڑا زیادہ ہو، یا پھر جو ہے بوجھ تھوڑا زیادہ ہو، آپ ریسٹ نہ پراپر طریقے سے کر سکیں ہو، تو آپ بیٹھ کے تھوڑا سو گئے ہو. ایک ہوتا ہے نیند کا دورہ پڑنا. ٹھیک ہے، آپ فوراً سے زمین پر گر گئے ہیں، وہیں سو گئے ہیں. اس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ انسومیا کا بندہ شکار ہے، جس کو ہم ہائپر سومیا بولتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے معاشرے میں پاگل کو نفسیاتی مریض نہیں سمجھا جاتا، مگر سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. اگر یہ ایک بیماری ہے تو کیا یہ ایک موروثی بیماری بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل سر، یہ ہو سکتی ہے بیماری. کچھ لوگ نا اپنی بیماری کو چھپاتے رہتے ہیں. وہ اداس ہیں، پریشان ہیں، یا پھر کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ اسٹریس پہ ہیں، تو وہ لوگوں سے اپنی بیماری نا چھپائیں گے. وہ کیوں چھپائیں گے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے نیگیٹو رسپانس آنا ہے. سننے والا اس کی بات سننے سے پہلے کہہ دے گا تم تو پاگل ہو، تم پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، تمہارے اوپر سائیکیٹری کا ایک دھبا لگ جائے گا، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو کہیں گے تمہاری شادی نہیں ہوگی، وہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. تو اس طرح وہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس بیماری کو چھپاتے رہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بیماری دماغ سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے دماغ سے بیماریاں شروع ہوں گی، وہ آپ کے جسم کو بھی تباہ کر دیں گی. جیسے نروس سسٹم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو قبض کا، معدے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی
کہ اگر کافی عرصہ سے آپ قبض کی یا معدے کی دوائیاں لے رہے ہیں، آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو آپ سائیکیٹری ٹریٹمنٹ کروا لیں، آپ کا جو ہے معدہ اور قبض خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا میڈم، شکریہ کہ بڑی آپ نے ایک انفارمیٹو گفتگو کی ہے۔ ایک مسئلہ ہے نفسیاتی، ایک مسئلہ ہے معاشرتی۔ کیا یہ سوشل طور پر جو پرابلمز ہیں اور انسان جن کا شکار ہے، خاص طور پر اکنامیکل جو مسائل ہیں، فیملی مسائل ہیں، تو یہ مسائل کے لیے سوچنا، یہ اس میں پریشان ہونا، کیا یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے؟ سر یہ ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اسٹریس ڈپریشن، میں پھر وہی بات رپیٹ کروں گی کہ ہمارا ڈائگنوسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز ہے، اس کے اکارڈنگ ہم کسی بھی انسان کو بغیر جانچ پڑتال کے، بغیر دیکھے ہم ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ اس کو اسٹریس ہے، اس کو ڈپریشن ہے، اس کو انگزائٹی ہے، جبکہ ایک بندہ دوسرے کو ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشان ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، فیملی میں پرابلمز ہیں، تو آپ ٹائملی ان کو مینیج کر لیں۔ اگر وہ پرسسٹنٹ رہیں گی تو وہ اسٹریس کا باعث بنے گی، اسٹریس جب کرونک ہو جائے گی تو ڈپریشن اور انگزائٹی میں آپ فال کریں گے، اور پھر ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے وہ انسومیا کا باعث جو ہے بن جائے گی اور مریض بیمار ہو جائے گا۔ میڈم آپ آلریڈی چونکہ میرے کولیگ جو ہیں ان سے ملتا جلتا سوال میرا، آپ سائیکیٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ڈسکس کیا ہے اور بہت اچھی انفارمیٹیو ہے ہمارے لیے۔ میرا یہ کویشچن ہے کہ کوئی آج کا لائف آپ کو پتہ ہے بہت بیزی ہے، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ کو پتہ ہے ملٹیپل انگیجمنٹس ہوتی ہیں کہ ترجیحات کون سی ہم چنیں اور نہ چنیں۔ تو میرا کویشچن یہ ہے، یہ ڈپریشن اور اس کو ٹینشن کہہ دیں، انگزائٹی کہہ دیں، اس کے لیے کیا کوئی ریکریشن، کوئی انڈور گیم کو کھیلنا یا آؤٹ ڈور گیم کھیلنا، تو یا کوئی ٹی وی چینل ڈسکوری چینل دیکھنا، تو اس طرح بھی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہیں؟ اور دوسرا میں نے یہ فرق پوچھنا تھا ڈپریشن اور ٹینشن کا۔ سر جیسا کہ فزیکل ایکٹیویٹی کی میں نے آلریڈی بات کر چکی ہوں، بار بار کر چکی ہوں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہیں، آپ اسٹریس لے رہے ہیں، اگر فزیکل ایکٹیویٹی آپ کریں گے تو یہ بہت زیادہ ریلیز ہوگی، ڈپریشن انگزائٹی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ کر کے دیکھ لیں، مجھ پہ یقین نہ کریں، آپ 15 دن کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے۔ آپ اپنا سوشل سرکل بڑھائیں، لوگوں کے درمیان زیادہ بیٹھیں، اکیلے مت بیٹھیں۔ جتنے ہم اکیلے بیٹھتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ اتنی زیادہ آتی ہیں جو کہ ہمیں زیادہ پریشان کرتی ہیں، پھر ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ بن جاتی ہے۔ دوسرا کویشچن یہ تھا کہ ڈپریشن اور ٹینشن میں کیا فرق ہے۔ ڈپریشن جو ہے ہمارے پاسٹ میں جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کسی کا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا، ٹھیک ہے، اب کچھ وقت کے بعد وہ بندہ پریشان بہت زیادہ ہوگا تو وہ پاسٹ کی وجہ سے ہوگا، اس کی لاس آف انرجی ہو جائے گی، وہ خود میں گلٹ محسوس کرے گا، میں ایسا نہ کرتا تو میں ایسا کر لیتا تو شاید میرے پیسے نہ جاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی نیند بھی خراب ہو جائے گی، اسے بھوک کا بھی مسئلہ ہوگا، اس طرح کی بہت سی سمٹمز آ جائیں گی، یہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ لیکن ٹینشن جو ہے وہ انگزائٹی میں آ جاتی ہے، جیسے مجھے فیوچر سے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا، اب بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میرا لیکچر ٹھیک نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انگزائٹی ہے جو مجھے ہلکی ہلکی سی ہوگی، جیسے ہاتھوں کا ٹھنڈا ہو جانا، دل کا تھوڑا تھوڑا دھڑکنا، ٹھیک ہے۔ اس کا پاسٹ سے کوئی لنک نہیں ہے، یہ ہمارے پریزنٹ میں اور ہمارے فیوچر سے لنک۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک انسان کو ایک بہتر نیند اور اچھی صحت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے سونا ضروری ہے؟ یہ چھوٹا سا سوال ہے۔ سر 8 گھنٹے اسے سونا چاہیے، 8 گھنٹے سے کم وہ نہ سوئے، نہ ہی اس سے زیادہ سوئے۔ وہ اپنا اسکیجول بنا لے، اس ٹائم پہ میں نے اس میٹنگ کے لیے جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو میں نے پڑھنا ہے، میں نے واک بھی کرنی ہے، میں نے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے کھانا پینا بھی ہے۔ وہ اپنا ایک پورا شیڈول بنا لے، یہ نہیں کہ وہ 12 گھنٹے بستر پر ہی رہے، تو اس طرح وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ زیادہ ہی پڑھتا رہتا ہے، 3-4 گھنٹے سوتا ہے، تو پھر بھی وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 8 گھنٹے کی نیند جو ہے صحت کے لیے ضروری ہے۔ میرا نام ہے علی راج۔ چیزیں بھول جانا، کیا یہ نفسیاتی پرابلم ہے یا یہ باڈی پرابلم ہے؟ سر اگر یہ پرسسٹنٹ رہتا ہے مسئلہ تو پھر ہم اس کو ڈیمینشیا بول سکتے ہیں، ہماری یادداشت کا مسئلہ، چیزیں بھول جانا۔
اگر یہ کرونک ہوتا ہے تو جیسے اس کی اور بھی بہت زیادہ سمٹمز ہیں، لیکن اگر آپ کیجول میں بھول جاتے ہو چیزیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بیزی ہو جس کی وجہ سے بھول گئے ہو، تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈائری میں اپنا لکھ لیا کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، تاکہ وہ چیزیں نہ بھولیں۔ آپ جتنے بھی مصروف ہو آپ کو پتہ ہو اس ٹائم پہ میں نے یہ چیز کرنی ہے۔